بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ کتاب المعجم الاوسط للطبرانی جلد نمبر 4 چاپ دار الحرمین۔ یہاں پہ حدیث ہے جناب عائشہ سے، صفحہ نمبر 247، حدیث نمبر 4079۔ عائشہ نے کہا ما رأیت احدا من خلق اللہ اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا ولا جلسة ولا مشیة من فاطمہ علیہ السلام۔ میں نے پوری دنیا میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے دینداری میں اور بیٹھنے میں اور چلنے میں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتا ہو، کوئی کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ ان سے زیادہ مشابہت رکھتا ہو یا رکھتی ہو۔ پوری دنیا میں ہو بہو شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ وکانت اذا دخل علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ رحبت بہ وقامت من مجلسہا وقبلت یدہ۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی کے گھر جاتے تو بی بی سلام اللہ علیہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو جاتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہتی اور اپنی جگہ سے اٹھ جاتی اور ان کو اپنی جگہ میں اور ان کے ہاتھ چومتے اور ان کو اپنی جگہ میں بٹھا دیتی۔ وکانت اذا دخلت علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحب بها وقام الیہا وقبل یدها واجلسها فی مجلسہ۔ اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے، ان کے استقبال کرتے، ان کا دست مبارک لیتے، ان کے دست مبارک، بیٹی کا دست مبارک چومتے اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھا دیتے۔ مزید ملاحظہ کریں محترم ناظرین، کتاب فضائل فاطمہ الزہرا للحاکم النیسابوری جلد 1 ہے، چاپ قاہرہ کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ وہ صحت روایت صحیح ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم الیہا واستقبلها ويقبل یدہا۔ یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے احترام میں کھڑے ہو جاتے اور ان کا ہاتھ چومتے، یہ روایت صحیح ہے۔ اچھا ملاحظہ کریں مزید، یہ کتاب الاحاد والمثانیہ لابن ابی عاصم تحقیق پروفیسر باسم فیصل جوابرہ 1991 میں چھپی ہے۔ حدیث صفحہ نمبر 363، حدیث نمبر 2959۔ ان علی رضی اللہ عنہ، امام علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک۔ اے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے غضب سے اللہ غضبناک ہوتا ہے اور آپ کے رضا سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور یہ کتاب ہے صحیح بخاری کتاب دار احیاء التراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ کریں حدیث نمبر 3767۔ الحمدللہ۔ فاطمہ مسور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میرے لخت جگر ہیں، فمن اغضبها اغضبنی، جو ان کو غضبناک کرے وہ مجھے غضبناک کر لیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا غضب اللہ کا غضب اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غضب ہے۔ وقال النبی، اور بخاری کی حدیث ہے فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ سیدہ نساء اہل الجنہ۔ مزید آپ کو سنا ہے میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے صحیح مسلم چاپ دار الفکر، اس میں حدیث نمبر ہے 2449۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انما فاطمہ بضعۃ منی یؤذینی ما یؤذیہا۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میری لخت جگر ہے، جو ان کی اذیت میری اذیت ہے۔ مزید آپ کی خدمت یہ کتاب ہے المعجم الاوسط للحافظ الطبرانی جلد نمبر 7 چاپ دار الحرمین، یہاں پر حدیث نمبر 7259۔ زید بن ارقم سے روایت ہے مر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ علی بیت علی علی بیت فیہ فاطمہ وعلی وحسن وحسین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھر کے سامنے سے گزرے، اس گھر میں فاطمہ، علی، حسن، حسین علیہ السلام تھے۔ تو فرمایا انا حرب لمن حاربتم مسلم لمن سالمتم، جو آپ سے لڑے میں آپ، جو ان لوگوں سے کوئی لڑائی کرتا ہے تو وہ مجھ سے لڑائی کرتا ہے، اور جو ان سے اچھا ہے وہ مجھ سے اچھا ہے۔ المعجم الکبیر للطبرانی، معجم کبیر طبرانی کی جلد نمبر 3 مکتبہ ابن تیمیہ میں چھپی ہے، اس میں بھی یہی ہے۔ زید بن ارقم سے روایت ہے، اور اس کے ذیل میں مجمع الزوائد میں حاکم حیثمی نے کہا، حافظ حیثمی نے کہا الحدیث بہذه الطرق حسن، یہ حدیث اس کے اتنے زیادہ طرق ہیں کہ حدیث ان طرق کے ساتھ حسن بن جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے اس حدیث کی تفسیر اور تحسین کیا۔ اچھا میرے محترم ناظرین، اب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جو بالکل شبیہ بہو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نماز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا، دینداری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی، اٹھنا بیٹھنا، بات کرنے کا انداز، ٹون صدا، آواز، ان کا ٹون، سب لہجہ گفتگو، سب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا اور ٹون اور لہجہ گفتگو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ چومتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ سیدہ نساء اہل الجنہ، سیدہ نساء جنتی نہیں، سیدہ نساء اہل الجنہ۔ فرماتے تھے جو ان کو اذیت کرے اس نے مجھے اذیت کی، جو ان کو غضبناک کرے اس نے مجھے غضبناک کی۔ ان اللہ یرضی لرضاها ویغضب لغضبها، اللہ تعالیٰ ان کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے، ان کے رضا سے راضی ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں کتاب المصنف الاحادیث والآثار جزء نمبر 7 چاپ دار التاج، صفحہ نمبر 432، حدیث نمبر 3745۔ آؤ جی دیکھو جی،
حاکم حافظ صاحب دیکھو، زید بن اسلم روایت کرتا ہے اپنے والد اسلم عدوی سے. اسلم عدوی نے کہا انہو حین بویا لابی بکر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں نے ابو بکر کے ساتھ بیعت کی پیغمبر کے بعد. علی اور زبیر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس جاتے تھے. ویشاورونہا ویرتجعون فی امرہم، ان کے گھر میں مشورے کرتے تھے، اپنے کام کرتے تھے. اچھا. فلما بلغ عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمہ، عمر بن الخطاب کو جب پتہ چلا تو وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آئے اور کہا یا بنت رسول اللہ، اور کہا یا دختر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ، واللہ ما من احد احب الینا من ابیک، واللہ کی اللہ کی قسم آپ کے والد سے زیادہ ہمارے پاس کوئی محترم کوئی شخص محبوب نہیں ہے. وما من احد احب الینا بعد ابیک منک، اور آپ کے والد کے صاحب کے بعد سب سے زیادہ اچھے محترم آپ ہیں. لیکن وائم اللہ، لیکن اللہ کی قسم، ما ذاک بمانع، میں آپ دختر رسول ہے، میں اس کا پرواہ نہیں کروں گا. آپ کے والد سب سے بڑے نبی تھے، میں اس کا پرواہ نہیں کروں گا. ان اجتمع هؤلاء النفر عندك ان امرتم ان يحرق عليهم البيت، اگر یہ لوگ آپ کے گھر میں مزید ادھر جمع ہو جائے تو میں ان پہ گھر جلا دوں گا. قسم اللہ کی قسم کہا کہ میں گھر جلا دوں گا. اور یہ اتھارٹی کس نے دی ہے اس کو؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اگر کوئی امام علی علیہ السلام کے گھر میں آ جائے تو اس گھر کو جلانے کی اجازت ہے. اور یہ اعلان جنگ نہیں ہے، اعلان جنگ ہے. بھائی میں نے حدیث دکھا دی کہ بھائی جو نبی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کوئی جنگ لڑتا ہے تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ لڑتا ہے. تو جس نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو جلانے کی دھمکی دی ہے، اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو جلانے کی دھمکی دی ہے. اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ کی. کفر ثابت. جو پیغمبر کے گھر کو جلانے کی دھمکی دے، جلا بھی نہ دے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. جو پیغمبر کے بیٹی کو دھمکی دے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہاتھ چومتے تھے، وہ سنت نبی اس کی ہے کہ اس کی تکریم کرو، تعظیم کرو، نہ کہ اس کو گھر جلانے کی دھمکی دے دو. تو پتہ چلا کہ یہ سنت نبی سے منحرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن. اور جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن پیغمبر کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ کس کتاب میں، کس شریعت میں؟ مجھے سمجھا دو جناب. ہے جی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی یؤذینی ما اذا، فاطمہ سلام اللہ علیہ میرے لخت جگر ہیں، جو ان کو اذیت کرے اس نے مجھے اذیت کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ حدیث صحیح مسلم سے میں نے دکھایا، بخاری سے بھی دکھایا. یہ عمر نے جو بولا میں آپ کو گھر کو جلاؤں گا، یہ تو بی بی کی اذیت ہے، تو نبی کی اذیت ہے. نبی کی اذیت کا کیا حکم ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرتے ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کی اذیت کر رہے ہوتے ہیں. اللہ نے ان کو دنیا میں بھی لعنت کیا، آخرت میں بھی لعنت کیا، اور ان کے لیے ہار کرنے والی، ذلیل کرنے والی عذاب اللہ نے تہیت. اور ثابت ہوا نہیں ہوا بھائی؟ اگر تم مسلمان ہو تو شہادت دے دو کہ ابھی عمر کہاں، جنت میں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے وعدہ دیا جو نبی کو اذیت کرے وہ اللہ کا دشمن. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اللہ کو کوئی اذیت ہی نہیں کر سکتا. نبی کی اذیت اللہ کی اذیت ہے. لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی لعنت کی، آخرت میں بھی لعنت کی. وعد لهم عذابا مہینا، اور اللہ نے ان کو ذلیل کرنے والی عذاب ان کے لیے آمادہ کی ہوئی. عذاب تیار ہے، عذاب ہی تیار ہے. یہ قول کہ میں آپ کے گھر کو جلاؤں گا باعث اذیت زہرا سلام اللہ علیہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زہرا کو اذیت دے اس نے مجھے اذیت دیا. نبی کو اذیت دینے والا، اللہ نے اس کو دنیا میں بھی لعنت کی، آخرت میں بھی لعنت کی. اس کو ذلیل کرنے والے عذاب میں اللہ نے داخل کرنے کا وعدہ کیا ہوا. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زہرا کو غضب نہ کرے اس نے مجھے غضبناک کیا ہے. یہ کہ میں آپ کے گھر کو جلاؤں گا یہ تو سبب غضب ہے نا. تو اب عمر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں غضبناک. اور پھر میں نے حدیث بھی دکھائی جو زہرا کو غضبناک کرے وہ اللہ کو غضبناک کر رہا ہے. تو عمر نے اللہ کو بھی غضبناک کیا ہے. آئے ہائے، جو اللہ اور رسول کی جس پہ غضب ہو، جس پہ غضب ہو، کیسے جنت جا سکتا، کیسے مسلمان ہو سکتا؟ تو اللہ کا دشمن ہی ہو سکتا ہے نا. تو یہ سب باتیں ثابت ہو. سیدۃ نساء اہل الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صرف جنتی نہیں ہے، جنت کے تمام عورتوں کے سردار ہیں، تمام عورتوں سے بہتر. ان سے اس طرح کی بات کرنا کہ میں آپ کے گھر کو جلا دوں گا، یہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہی، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہی، صراط ایمان پر صرف